آقا امام حسین نے کربلا کے میدان میں تین بہت بڑے پیغام دیے، تین اہم پیغام دیے۔ پہلا پیغام اس چیز کا دیا، میرے حسین نے کربلا کے میدان میں صبر کا پیغام دیا۔ آقا حسین بھوکے ہیں، آقا حسین پیاسے ہیں، آقا حسین کی نگاہوں کے سامنے کبھی حضرت علی اصغر کو شہید کیا گیا، کبھی حضرت قاسم کو شہید کیا گیا، کبھی حضرت عباس کے بازو کو کاٹا گیا، کبھی حضرت علی اکبر کو شہید کیا گیا۔ میرے آقا امام حسین کربلا کے میدان میں صبر کا پیغام دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں۔ آقا امام حسین نے کربلا میں ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا، ایسا صبر آج تک کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے۔ خدا کی قسم لاؤ تو صحیح میرے حسین کی شان، میرے آقا امام حسین کے سامنے لاؤ تو صحیح کسی کو۔ ارے حسین وہ صبر کر رہے ہیں، وہ صبر کر رہے ہیں جس کے بارے میں میرے رب نے قرآن میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسا صبر کیا زمانے کے لوگوں کو بتا دیا اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے تو اللہ کے مقدس کلام پہ عمل کر کے تم صبر کر دینا، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا، اللہ تمہاری بیماریوں کو دور کر دے گا۔ اے لوگوں، ہمیں آقا امام حسین کے پیغام سے یہ ملتا ہے، کیا ملتا ہے کہ ہمیں بھی دنیا میں صبر کرنا چاہیے۔ بیماری آ جائے صبر کرنا چاہیے، پریشانی آ جائے صبر کرنا چاہیے، غربت اگر گھیر لے تو صبر کر کے زندگی کو گزارنا چاہیے۔ میں مختصر کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ دوسرا پیغام میرے حسین نے کربلا میں کون سا دیا؟ آقا حسین نے کربلا میں نماز کا پیغام دیا۔ آج ہم اچھے خاصے ہیں پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے، اچھا کھانا کھاتے ہیں پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے، اچھا لباس پہنتے ہیں پھر بھی نمازیں نہیں پڑھتے۔ آج ہماری مساجدوں میں ایسیاں وغیرہ لگی ہیں، اچھا انتظام ہے پنکھوں کا، لیکن پھر بھی ہم نمازیں نہیں پڑھتے۔ لیکن میرے حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی نانا کے امتیوں کو پیغام دیا۔ آقا حسین کے جسم پر 72 یا 72 سے زیادہ زخم لگے تھے، ایسی حالت میں بھی، ایسے عالم میں بھی آقا امام حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا تھا۔ زمانے والوں کو بتایا تھا نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اے لوگوں، ہمیں پتہ لگتا ہے، ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں معلوم کرنا چاہیے میرے حسین نے 72 زخم لگنے کے بعد بھی نماز پڑھی، سجدہ نہیں چھوڑا۔ اور تیسرا پیغام میرے حسین نے کربلا میں کون سا دیا؟ میرے حسین نے کربلا میں تیسرا پیغام قرآن کا دیا۔ آپ کا سر مبارک تن سے جدا ہوا، یزیدیوں نے نیزے پہ حسین کے سر مبارک کو رکھا، یزیدیوں نے دیکھا سر کٹنے کے بعد بھی حسین کے لب ہل رہے ہیں۔ کسی یزیدی نے کان لگایا تو پتا چلا حسین کا سر کٹ گیا، پھر بھی حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رہنا ہے، اللہ رب العزت نے ہماری عمر مقرر رکھی ہے، جتنی اللہ نے ہماری عمر لکھی ہے اتنی ہم دنیا میں پوری کریں گے۔ ہمیں صبر کر کے زندگی کو گزارنا ہے، نماز پڑھ کے زندگی کو گزارنا ہے، قرآن پڑھ کے زندگی کو گزارنا ہے۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں حسین کربلا میں دولت کے لیے گئے، شہرت کے لیے گئے، حکومت کے لیے گئے، بادشاہت کے لیے گئے، بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے گئے۔ اے لوگوں سنو سنو، میرا حسین کربلا کے میدان میں، آقا حسین کربلا میں نہ دولت کے لیے گئے، نہ شہرت کے لیے گئے، نہ حکومت کے لیے گئے، نہ بادشاہت کے لیے گئے، نہ بچوں کو بچانے کے لیے گئے، نہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے گئے، بلکہ میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو پیاسا رکھ کر اسلام کی پیاس بجھانے کے لیے گئے، اسلام کو بچانے کے لیے گئے، نانا کی شریعت کو بچانے کے لیے گئے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ خود میرے آقا امام حسین نے سب کو، جب سب شہید ہو گئے، آقا حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا، شہادت کا جام پیا، پوری دنیا کو بتا دیا، ہستی مٹائی خون بہایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے، سجدے میں سر کو دے دیا، اس تک نہیں کہا، بچپن کا ایسا وعدہ نبھایا حسین نے۔ امت گناہ گار تھی، نانا کی اس لیے کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے۔ آقا حسین نے اپنا سب کچھ کربلا کے میدان میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے لیے سر کو بھی قربان کر دیا۔
اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر کو بھی قربان کر دیا. آپ نے یہ سنا ہوگا لیکن میں چند منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں. جب کربلا کے میدان میں محرم کی 10 تاریخ کو آقا امام حسین کی شہادت ہو گئی تو یزیدیوں نے آقا امام حسین کے خیموں میں آگ لگا دی. سیدزادیوں کے سروں سے دوپٹوں کو چھین لیا گیا اور جب یہ قافلہ کربلا سے نکلا 72 نیزے 72 سروں کے ساتھ تاریخ کے اندر آتا ہے جو امام زین العابدین بچے تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی, پیروں میں بیڑیاں ڈال دی. تاریخ کے اندر آتا ہے کربلا سے دمشق تک بیمار زین العابدین نے ایسا سفر کیا جیسے کہ کوئی نمازی نماز کی حالت میں رکوع کرتا ہے, اتنا جھک کر آپ نے سفر کیا. اللہ اکبر مسلمانوں. لیکن امام زین العابدین نے بھی صبر کیا اور میرے آقا حسین کی بہن سیدہ زینب نے بھی آقا حسین کی شہادت کے بعد صبر کیا. تاریخ کے اندر آتا ہے جب یہ قافلہ کربلا سے نکلا کہاں جانا تھا, یہ قافلہ دمشق جاتا اور اس سے پہلے یہ قافلہ کوفہ پہنچا اور بھی کئی جگہ یہ قافلہ رکا. لیکن میں مختصر کر کے بتا دوں چند منٹ مجھے عرس اعلیٰ حضرت آ رہا ہے 25 سفر کو عرس اعلیٰ حضرت ہے. 10-5 منٹ میں انشاءاللہ اس پہ بھی بولنے کی کوشش کروں گا اور اپنی بات کو مکمل کر لوں گا. تاریخ بتاتی ہے جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا, کربلا سے نکل کے کوفہ پہنچا, کوفے میں کون تھا؟ بدبخت ابن زیاد بیٹھا تھا جو کوفے کا گورنر تھا. تاریخ کے اندر آتا ہے میرے آقا امام حسین کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے کشت میں رکھا گیا. اس بدبخت ابن زیاد کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور وہ بدبخت بار بار اس چھڑی کو آقا امام حسین کے دانتوں پہ مارتا تھا, لبوں پہ مارتا تھا. اسی مجمع کے اندر سرکار کے ایک صحابی بیٹھے تھے جو بڑے ضعیف تھے. جیسے ہی اس بدبخت کو آقا حسین کے لبوں پہ چھڑی مارتے ہوئے دیکھا آقا کے صحابی تڑپ گئے. ان صحابی کا نام تاریخ کے اندر حضرت زید ابن ارقم آتا ہے. ان سے رہا نہ گیا, ان سے دیکھا نہ گیا اور کھڑے ہونے کے بعد طرف پر کہنے لگے اے ابن زیاد بدبخت جن لبوں پہ تو بار بار چھڑی کو مار رہا ہے میں نے کئی مرتبہ دیکھا ان لبوں کو میرے آقا بار بار چوما کرتے تھے, میرے آقا ان لبوں کو چوما کرتے تھے. 1 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں, جس چیز کو میرے آقا چوم لے خدا کی قسم دنیا اس کو چومنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما, قیامت تک حاجی چومتے رہیں گے, عمرہ کرنے والے چومتے رہیں گے. عمر بن خطاب خلیفہ دوم, ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم تاریخ کے اندر آتا ہے اللہ اکبر مسلمانوں کعبے کا طواف کر رہے تھے. کعبے کا طواف کرتے کرتے آپ کے دل میں خیال آیا میں حجر اسود کو چوم لوں, حجر اسود کو چوم لوں. تو آپ نے کہا اے حجر اسود میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو بہت بڑا پتھر ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو جنتی پتھر ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو کعبے کی دیوار میں لگا ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ نشان پڑی ہے, بلکہ میں تجھے صرف اور صرف اس لیے چومتا ہوں کیونکہ تجھ کو میرے آقا نے چوما ہے, تجھ کو میرے نبی نے چوما ہے. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں اے بدبخت اس چھڑی کو ہٹا لے, اس چھڑی کو ہٹا لے. ان لبوں کو میرے آقا نے بار بار چوما. حضرت زید بن ارقم نے جب اتنا کہا ابن زیاد بدبخت غصے میں لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا اے زید اگر تم ضعیف نہ ہوتے تو تم سے میں اس کا بدلہ لیتا, تم کو سزا ملتی. تب حضرت زید بن ارقم نے کہا تھا اے ابن زیاد بدبخت تجھے میرے ضعیف ہونے پر تو ترس آ گیا لیکن تجھے آقا امام حسین پہ ترس نہ آیا, نبی کے نواسے حسین پہ ترس نہ آیا. تو نے ان کے سر مبارک وطن سے جدا کرا دیا. ذرا سوچ کل قیامت کے دن ان کے نانا کے سامنے کس طریقے سے پیش آئے گا, کیا جواب دے گا. اللہ اکبر مسلمانوں. مختصر یہ تاریخ کے اندر آتا ہے پھر ابن زیاد بدبخت نے اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے لوگ کوفے کی جامع مسجد میں اکٹھا ہو جائیں. اللہ اکبر مسلمانوں. اے لوگوں اپنے ایمان کو دنیا میں بچا کے رکھو,
آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آج لوگ طرح طرح کی گفتگو کرتے ہیں، کوئی کسی کی برائی میں لگا ہے، کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی علماء کی برائی میں لگا ہے۔ خدا کی قسم جب ہمارے سینے کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان ہمارا مکمل صحیح ہوگا، تو ہم ہر طرح کے اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وقت بہت کم، میں آگے بڑھتا ہوں۔ جب ابن زیاد بدبخت نے اعلان کرایا کہ سارے کے سارے لوگ کوفے کی جامع مسجد میں اکٹھا ہو جائیں، تو کوفے کی جامع مسجد میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ رہی، کھچا کھچ مسجد بھر گئی، اور جب مسجد میں قدم رکھنے جگہ نہ رہی تو یہ بدبخت ابن زیاد آیا، اور آنے کے بعد منبر پر کھڑا ہوا اور اس بدبخت نے کہا اللہ کا شکر ہے، اس ظالم کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے یزید کو فتح عطا فرمائی۔ کہو معاذ اللہ، سارے لوگ مل کے کہیں معاذ اللہ۔ یہ بدبخت ابن زیاد کوفے کی جامع مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اللہ نے ہمیں یزید کو فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اور پھر اگلے جملے سنیں، اس بدبخت نے کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے کہا حسین ابن علی کو اللہ نے شکست عطا فرمائی۔ کہو سارے لوگ مل کے معاذ اللہ۔ اس بدبخت نے کہا کذاب ابن کذاب کو اللہ نے شکست عطا فرمائی۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس بدبخت کی زبان سے نکلے، کوفے کی جامع مسجد میں سرکار کے ایک صحابی موجود تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے، ضعیف تھے، انہوں نے جب اتنا سنا ان سے رہا نہ گیا اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر تڑپ گئے، اور تڑپنے کے بعد کہا اے ابن زیاد بدبخت، کان کھول کے سن لے، تو جھوٹا ہے، تیرا باپ جھوٹا ہے، تیرا حاکم یزید جھوٹا ہے، حسین سچے ہیں، حسین کے نانا سچے ہیں، حسین کے بابا علی سچے ہیں۔ کوفے کی جامع مسجد میں جب حضرت عبداللہ بن عفیف صحابی قریب ہیں، انہوں نے اتنا کہا، ابن زیاد نے سنا، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ بن عفیف کو ابن زیاد نے قید کیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف کے قبیلے والے، خاندان والے اس محفل میں مسجد میں موجود تھے، انہوں نے اس کو چھڑوا لیا۔ تاریخ بتاتی ہے محفل برخاست ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، لیکن اس بدبخت ابن زیاد کو ابھی سکون نہ ملا۔ اس بدبخت نے حضرت عبداللہ بن عفیف جو آنکھوں سے نابینا تھے، دیکھ نہ سکتے تھے، ان کو کسی بہانے سے اپنے گھر اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت عبداللہ بن عفیف کا سر تن سے جدا کرا دیا اور کوفے کے کسی چوراہے پر لٹکا دیا، اور اعلان کر دیا جو یزید سے ٹکرائے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ لیکن خدا کی قسم آج بھی حضرت عبداللہ بن عفیف کا سر مبارک اور ان کا خون یہی پکار پکار کے کہتا ہے اے لوگوں، نبی کے دین کی خاطر جان دینی پڑے تو جان دے دینا، مال دینا پڑے تو مال دے دینا، اولاد دینی پڑے تو اولاد دے دینا، مگر کبھی بھی نبی کا دیا ہوا ایمان مت، مگر کبھی بھی نبی کا دیا ہوا ایمان مت دینا۔ تو اے لوگوں، آقا حسین کی شان بڑی ہے، ان کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، جو دنیا میں آقا حسین کی محبت سے میں بسا کے اپنی زندگی کو گزارے گا، خدا کی قسم آقا حسین کی محبت اس کو دنیا میں بھی کام آئے گی، بعد مرنے کے قبر میں بھی کام آئے گی، اور یہ آقا حسین کی محبت کل قیامت کے دن بھی کام آئے گی۔ تو ہمیں آقا حسین سے محبت کرنی چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے۔